شب عاشور ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سچوں کی سنگت نصیب فرمائے. حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خبر پہنچائی گئی. حضور گھر میں تشریف لائے. پہلی غذا حسین پاک کو نصیب ہوئی، اس میں میرے آقا کا لعاب دہن شامل تھا. میرے آقا کا لعاب، وہ لعاب جس سے کھاری کنویں میٹھے ہو گئے، وہ لعاب جو 7 بار خواب میں حضور شہنشاہ بغداد کو عطا ہوا تو فصیح اللسان خطیب بن گیا. وہ لعاب جو ٹوٹی ہوئی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی پنڈلی پر لگا تو پنڈلی ٹھیک ہو گئی. حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا تو آنکھ روشن ہو گئی. وہ لعاب پہلی غذا تھی. اور کان میں پہلی آواز جو پڑی وہ میرے آقا کی اذان کی آواز تھی. حضور نے خود شہزادے کے کانوں میں اذان دی. علی اس کا نام کیا رکھا؟ حضور میں نے حرب نام منتخب کیا اور میں نے اس کا نام حسین رکھا. حسین نام تجویز ہوا. فرمایا جب 7 دن کا ہو تو اس کے بال اتار کر بالوں کے ہم وزن چاندی صفہ کے مدرسے کے طلباء پر خرچ کر دینا، صدقہ کر دینا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفقتیں بچپن سے امام حسین کو نصیب رہی. ایک سفر پر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سیدہ بھی تھی، اہل بیت اطہار بھی تھے. سفر پر تو راستے میں سیدہ کے خیمے کے پاس سے حضور گزرے. پڑاؤ پر تو دیکھا کہ حسین پاک کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضور نے پوچھا بیٹی یہ شہزادہ کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی حضور اس کو پیاس نے تڑپایا ہے، پانی کی قلت ہے سفر میں تو پانی کم ہونے کی وجہ سے پیاس ہے. سرکار کریم السلام آنا مجھے تو شہزادے کو لیا اپنی گود میں اپنی آغوش میں اور حضور نے منہ کھولا اپنی زبان مبارک منہ میں ڈالا. حضور کی زبان کو چوستے رہے یہاں تک کہ سکون مل گیا اس سے. کبھی سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے کندھوں پر سوار فرماتے ہیں، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسین پاک کی خاطر، حسن پاک کی خاطر اپنا خطبہ چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسین پاک کی خاطر سجدے کو طول دیتے ہیں. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا؟ اللہ. مجھے ساتھی کہتے ہیں یہ بھی پڑھ دیں کچھ پڑھ دیں. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے. مولانا
اتنا طویل کیوں؟ فرمایا میرا شہزادہ حسین مجھ پہ سوار ہے، میں نے اس کی سردی کو تول دیا کہیں ایسا نہ ہو میں اٹھوں اور حسین نیچے گر جائے۔ کیسی محبت ہے، کیسی شفقتیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ شہزادے آتے ہیں مسجد میں، سبتا کی کھجوریں پڑی ہیں، بچے کھجور اٹھائے منہ میں ڈال دی، حضور نے انگلی ڈالی حلق سے نکالا، من نہیں شہزادے یہ سبتا کی کھجور ہے، یہ تیرے لیے نہیں ہے، نکال دے اس کو۔ بچپن سے حضور نے تربیت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حسین حضور سے ہیں، یہ تو سمجھ آیا، حسین سے حضور ہے اس کا کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں حسین سے حضور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین پاک کی محبت حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت حسین کی محبت ہے، اور حضور حسین سے ہے اس کا معنی حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ مرات المناجم میں فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، سرکار کریم علیہ السلام نے بتا دیا لوگوں یاد رکھنا میں نے کیا کیا، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، اگرچہ کربل کی ریگزار پر اس کی سرزمین پر حسین کو اور ان کے رفقا کو شہید کر دیا جائے گا، پر پھر بھی نسل مصطفیٰ حسین سے چلتی رہے گی، قیامت تک آپ کو مسلمانوں کے گوشے گوشے میں حسینی سید نظر آتے رہے گا۔ حسین منی وانا من الحسین۔ سرکار کریم علیہ السلام شہزادہ کو فرمایا ہما ریحانتایا، یہ دونوں شہزادے میرے پھول ہیں، میرے پھول ہیں۔ اور بریلی کے امام نے کیا خوب بات کی، سر تاب قدم ہے تر سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا چمنستان کرم ہے، کیا ذات حسین ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گود میں شہزادے ہیں، حسن حسین ہیں، اور حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت اسامہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ حدیث بارہ سنی ہوگی۔ حضور نے دعا کیا مانگی؟ جب حضرت اسامہ نے دیکھا کہ حضور کی چادر مبارک میں شہزادے ہیں اور سینے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور حضور نے جب دکھایا تو ساتھ حضور نے دعا کی اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ دعائے مصطفیٰ ہے، حضور کی دعا رب تو نہیں ہوتی نا۔ بریلی کے امام کیا کہتے ہیں حضور کی دعا کے بارے میں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد، اجابت نے جھک کر، اجابت قبولیت، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب تو آئے محمد۔ حضور کی دعا ہے سرکار، دیکھیے دعا اللہ سے مانگنی ہے نا تو تنہائی میں بھی مانگی جا سکتی ہے، حجرہ عائشہ میں بھی مانگی جا سکتی ہے، تہجد کی نفل ادا کرتے ہوئے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اس وقت جب اسامہ سامنے ہے دعا کیوں مانگی؟ اس لیے تاکہ اسامہ بھی سن لے اور ساری امت تک میسج پہنچ جائے حضور کی یہ دعا ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرتا۔ آگے والا جملہ بڑا کمال کا ہے، وہ ہمارے لیے بالخصوص حضرت اسامہ کے سامنے دعا مانگ کر ہم تک وہ آگے والا جملہ بالخصوص پہنچایا گیا، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، مولا جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کرے۔
جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. پھر کیوں نہ ہم حسنین کریمین سے میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. ہم کیوں نہیں ان سے پیار کریں گے؟ کیوں نہیں ہم پڑھیں گے سید نے کربلا میں؟ کیوں نہیں ہم کہیں گے میرا بادشاہ حسین؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں حسنین کریمین سے محبت ہے. اور یہ محبت ایسے بیمانی محبت نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی محبت ہے. جو ان سے محبت کرتا ہے میرے آقا بھی محبت کرتے ہیں، میرا رب بھی محبت کرتا ہے. محبت سچی ہونی چاہیے، کھری محبت ہونی چاہیے. دیکھیں میں نے جمعہ پر بھی ایک بات کہی تھی، میں نے کہا جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان اس کو فالو کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ شہر میں بڑے بڑے ہورڈنگ، بڑے بڑے سائن بورڈ جب لگتے ہیں تو مختلف کمپنیاں جب اپنی چیزیں بیچتی ہیں تو تصویریں کس کی لگاتے ہیں؟ اس سیلیبریٹیز کی تصویریں لگاتے ہیں. ان اداکاروں کی تصاویر لگائی جاتی ہے جو عوام میں فیمس ہے، مشہور ہے. مشہور اداکار یا اداکارہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں سیل فون پکڑایا جاتا ہے یا اس کو وہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں جو بیچنے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جس کو پسند کرتے ہیں اس کے استعمال والی چیز کو پھر وہ پسند کرتے ہیں، خریدتے ہیں. آپ باربر کی دکان پر جائیں، سیلون پر جائیں وہ کٹنگ کروانے کے لیے، تو وہاں پر ہیروز کی تصاویر لگی ہوتی ہے. کس لیے؟ کہ جس کو نوجوان پسند کرتا ہے وہ چاہتا ہے میرا ہیئر سٹائل اس جیسا ہو. انسان کا مزاج ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ گیا، کھانے کی دعوت تھی، تو کھانا جب پیش کیا گیا تو بکری کا گوشت تھا شوربے والا اور اس میں کدو شریف کا سالن تھا. میں نے دیکھا حضور قطلیاں تلاش کر کے چن چن کے کھا رہے. اس سے پہلے مجھے اس سبزی کے ساتھ رغبت نہیں تھی، لیکن میں نے دیکھا حضور چن چن کے یہ سبزی کھا رہے ہیں. میں سمجھ گیا حضور کو پسند ہے. جب مجھے پتا چلا حضور کو پسند ہے وہ سبزی مجھے بھی پسند ہو گئی. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے کردار سے محبت ہوتی ہے، اس کے عمل سے محبت ہوتی ہے. امام حسین کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم صرف محرم شریف میں آنسو بہا کر اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے یزید کو گالیاں دے کے اور حسینیت کے نعرے لگا کر بس پھر ہر چیز بھول جائیں. نہیں، حسین پاک کے نعرے بھی لگائیں گے، حسین کے دشمن کی مذمت بھی کریں گے، مگر اصل کام یہ ہے حسین کے کردار کو بنانے کی کوشش بھی کریں گے. اللہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. اچھا، امام زین العابدین کا بھی اصل نام علی ہے. امام پاک کے بڑے بیٹے حضرت اکبر ان کا نام بھی علی ہے، چھوٹے بیٹے اصغر ان کا نام بھی علی ہے. یہ امام حسین کی اپنے والد گرامی بابا جان سے محبت ہے کہ ان تینوں بیٹوں کا نام بابا جان کے نام پر علی رکھا ہے. بڑے بیٹے کا نام علی اکبر، امام زین العابدین کا اصل نام ہے علی اوسط، اور چھوٹے بیٹے کا نام علی اصغر. امام پاک کی اور بھی اولاد ہے، تو تینوں بیٹوں کا نام علی رکھ کر بتا دیا کہ میں حسین جو ہوں اپنے بابا سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو حسینی کردار یہ ہے والد سے محبت کیا کرو. والد کے نافرمان کا کیا کام ہے کہ وہ کہے کہ میں حسینی. یہ حسینی مزاج نہیں ہے باپ سے نفرت کرنا. باپ بوڑھا ہو جائے اور اختیار اپنے ہاتھ میں آ جائے، اب باپ کا حکم نہیں ماننا. جب بوڑھے ہوں پھر قدر زیادہ ہوتی ہے. اور میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں جب بوڑھے ہو جائیں تو اب مقام اتنا زیادہ ہے فلا تقل لهما اف. اب ان کی کسی بات پر اف بھی نہ آگے سے قل لهما قولا کریما. جب بھی بات کرو پیار سے، محبت سے، عقیدت سے، احترام والا بول بولا کرو. تو حسینی کردار یہ اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جنتی جوانوں کے سردار ہیں.
حضور کے کندھوں پر سواری کرنے کا اعزاز نصیب ہے. عاجزی کس قدر ہے. تشریف لے جا رہے ہیں, سواری پر سوار ہیں, زمین پر فقراء بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے روکھے سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں. قریب سے گزرے ایک فقیر نے صدا لگائی, کہا حسین ہم کھانا کھا رہے ہیں, آپ کھانا چاہیں تو آ جائیں. اب ذرا سوچیں تو صحیح کہ کوئی فقیر, کوئی گداگر, کوئی بھکاری ہمیں اگر دعوت طعام دے, ہمارا مزاج کیا ہوگا, ہمیں کتنا برا لگے گا. میں نے بارہا اس بات کا مشاہدہ کیا کہ صاف ستھرے مزاج والے لوگ جب کھانا کھا رہے ہوں, ایک گندے لباس والا آ کر بیچ میں بیٹھے, لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں. میں نے اس کا خود تجربہ کیا کئی بار, کیونکہ ہمارے جو دسترخوان لگتے ہیں نا محفل پر, تو امیر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, غریب بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کا بھلا فرمائے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا, ایک بڑے برتن میں کسی گندے مندے شخص نے آ کے ہاتھ ڈالا, لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا. امام پاک کو دعوت دی, امام سواری سے نیچے اترے, کہا ان اللہ لا يحب المتکبرین, اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. زمین پر بیٹھ گئے, یہ نہیں کہا میرے لیے پوشاک بچھاؤ, زمین پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھانے کا. کہا میں نے تمہاری دعوت دی ہے, کل تم میرے گھر میں آنا, میں بھی تمہاری دعوت کروں گا. ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ میں نے آج بہترین کھانا بنایا ہے, اعلیٰ قسم کا کھانا بنایا ہے اور بہترین خوشبو کا اہتمام کیا ہے. آپ جانتے ہیں عربوں کے یہاں خوشبو کی بڑی قدر و قیمت ہے, روح کو سلگایا جاتا ہے ماحول کو معطر کرنے کے لیے. تو وہ کہنے لگی آپ اپنے ہم پلہ لوگوں کو بلائیں, معززین کو بلائیں, کھانا زیادہ ہے. آپ معززین کی, شرفاء مدینہ منورہ کی اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ دعوت کر سکتے ہیں, کھانا زیادہ پکائیں. حضرت امام حسین باہر نکلتے ہیں, مدینہ منورہ کے فقیروں کو, غریبوں کو چن چن کے گھر میں لے آتے ہیں. اہلیہ صاحبہ نے دیکھا کہ امام پاک کے ساتھ سارے غریب اور فقیر, وہ جن کے بدن پہ پورا لباس نہیں, وہ لوگ آ رہے ہیں. فرمایا یہ میرے دوست ہیں, اور جو تو نے کہا تھا نا بہترین کھانا, اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. ان کی حیثیت کو دیکھ کر جیسا کھانا سوچا تھا ویسا ہی انہیں کھلانا. جب امام پاک شہید ہوئے, آپ نے شاید وہ روایت بھی سنی ہو, آپ کے کرتا مبارک میں چھید تھے بہت زیادہ, پھٹ گیا زخموں کی وجہ سے, آپ کی پیٹھ مبارک ننگی ہو گئی. تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ تو تیروں کے نشان ہو گئے, یہ تلواروں کے ہو گئے, یہ سیاہ نشان کس چیز کا ہے؟ امام زین العابدین کہنے لگے رات کو میرے بابا اپنی پیٹھ پر بوریاں اٹھا اٹھا کے غریبوں کو دے کر آیا کرتے تھے, یہ اس کے نشان ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادوں کا کسی بات پر اختلاف ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ حضرت حسین کے پاس گئے اور جا کر عرض کی, آپ تو جانتے ہیں آپ کے نانا حضور کا ارشاد ہے کہ 3 راتوں سے زیادہ بھائیوں کو آپس میں بول چال بند نہیں رکھنی چاہیے, ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے, تو آپ صلح کریں. حضرت حسین پاک عرض کرنے لگے آپ نے بالکل درست فرمایا, میں صلح کے لیے جانا چاہتا ہوں, لیکن حضور کی, نانا حضور کی ایک اور حدیث میرے پیش نظر ہے. بڑے بھائی کا ادب دیکھیں کتنا زیادہ ہے. نانا حضور کی ایک اور حدیث میرے پیش نظر ہے. وہ کیا؟ نانا حضور نے فرمایا السابق الی الجنہ, جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. اب حسن پاک مولا بڑے بھائی جان ہیں, میں چھوٹا ہوں, تو میں اگر پہل کروں گا تو میں پہلے جنت میں جاؤں گا, تو میں نہیں چاہتا کہ بھائی جان سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا. کیا احترام, کیا مقام. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے پاس گیا تو میں نے ان کو جا کے کہا کہ ایسے ایسے حسین کہتے ہیں, تو حضرت حسن فرمایا صدق اخی, میرے بھائی نے بالکل سچ کہا. اسی وقت آپ حضرت حسین پاک کے یہاں تشریف لے گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. اللہ پر. حضرت امام
حضرت امام پاک کی عبادت کے بارے میں سوال کیا کہ بتائیں امام کی عبادت کیسی تھی؟ تو امام زین العابدین فرمانے لگے سنیے گا جواب، حسینی کون ہوتا ہے؟ حسینی ہونا کیا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے بابا حضور ایک دن اور رات یعنی 24 گھنٹوں میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ 1000 نوافل میرے امام پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ 25 حج۔ آج اتنا پیسہ ہوتا ہے، پیسہ سنبھالا نہیں جاتا، کاروباری مصروفیت مشاغل بے حد، حج کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ بہت سارے لوگ ہیں بار بار جاتے ہیں مدینہ میں، بار بار جاتے ہیں، تڑپتے، میں نے تڑپتے دیکھا اس رمضان میں بڑے لوگوں، بے قرار کی حد سے بڑی دیکھی لوگوں۔ تو بہت سارے شاہدان رسول ہمارے فیصل آباد پر تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ یہ حضور محدث اعظم پاکستان کا شہر ہے، یہ حضور فقیہ الاسد کا شہر ہے، حضور عاشق مدینہ کا شہر ہے، جنہوں نے جہاں جہاں بیٹھے محبت مدینہ منورہ کو تقسیم کیا۔ تو لیکن ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم حج نہیں کرتے اور کہتے ہیں حسینی۔ امام عالی مقام امام حسین نے 25 حج فرمائے اور پیدل حج فرمائے 25 حج۔ یہ آپ کی عبادت کا رمضان رمضان المبارک میں قرآن کریم کی بکثرت تلاوت ہوتی ہے۔ بعض روایت میں کہ روز یہ قرآن کریم کی تلاوت آپ فرمایا کرتے۔ ایک بار ایک سائل آپ کے پاس آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، ایک سائل آیا، دروازے پہ آوازیں دینے لگا، میں سبھی کے در پر آیا ہوں، عطا کرنے والے کے در پر آیا ہوں جو مایوس نہیں ہوتا تھا، بڑی مشکل حالات تھی۔ آپ نے نماز مختصر فرمائی، دروازے پر آئے، پوچھا کیا ہے؟ اس نے کچھ مجبوری بتائی، اپنے غلام کو بتایا، کہا میرے جتنے بھی پیسے ہیں کتنے ہوں گے؟ فرمایا حضور 200 درہم سے زیادہ ہیں۔ فرمایا سارے لا کے اس کو پیش کرو۔ حضور داتا گنج شریف اجمیری کشف المعجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ امام حسین کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگا حضور عیال دار ہوں، بال بچوں والا ہوں، حالات اتنے برے ہیں کہ میرے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں، بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے کہا انتظار کرو، انشاءاللہ تمہارے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر گزری، سیدنا امیر معاویہ کی بارگاہ سے آپ کی طرف 5 بیگ آئے، ہر بیگ کے اندر 1000 دینار تھے۔ درہم نہیں، درہم چاندی کا ہوتا، دینار سونے کا ہوتا۔ ہر بیگ کے اندر 1000 دینار تھے۔ 5 بیگ اس کو عطا فرمائے، کہا وہ جو تمہیں انتظار کرنا پڑا اس کے لیے زحمت قبول کرنا، اس کے لیے میری طرف سے معذرت قبول کر لو، یہ تھوڑا سا تحفہ لے جاؤ، اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت اسامہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت اسامہ بڑے علیل تھے، بیمار تھے اور مرض الموت محسوس ہو رہا تھا، تو حضرت اسامہ بڑے پریشان۔ آپ نے پوچھا کس بات پر آپ مغموم ہیں؟ حضرت اسامہ بھی بڑی شان والے سے آتے ہیں۔ یہ روایت تو آپ نے سنا، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا، تو بھی ان سے محبت فرما۔ ایک روایت یہ بھی ہے، ایک طرف حضرت حسن ایک طرف حضرت اسامہ۔ اسامہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ حضرت زید کے بیٹے، اور حضرت زید کون ہے؟ وہ جو حضور کے غلام تھے، غلام زادہ ہے۔ غلام زادے کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ ایک طرف اسامہ بن زید ہے اور حضور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرتا۔ خیر حضرت اسامہ میں نے پریشان تھے، کہا کس بات پر آپ ملول ہیں؟ کہا اس بات پر مغموم ہوں کہ موت نظر آ رہی ہے اور میرے سر قرضہ بہت زیادہ ہے اور میرے پاس کچھ ایسے اسباب نہیں کہ مقروضوں کا قرض خواہوں کا قرض ادا کر دوں۔ آپ نے کہا جتنے قرض خواہ ہیں سب کی مجھ سے ملاقات کروا دیجیے، سب قرض خواہوں کو بلا کر سب کا قرض آپ نے ادا کرنا۔ کیسی مربت ہے، کیسی محبت ہے اور کیسا دل نرم ہے کہ یہ جو رات آئی 10 محرم شریف کی رات، عاشورہ کی رات، سب لوگوں کو بلا لیا اور چراغ بجھا دیے اور فرمایا کہ بھئی میں نے اندھیرا کر دیا ہے، میں آپ سب سے بڑا خوش ہوں جو بھی مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تک اور مکہ معظمہ سے یہاں تک میرے ساتھ آئے، سب سے میں خوش ہوں، سب کے لیے دعا کو ہوں اور سب سے میں دل سے راضی ہوں،
اور بخوشی آپ کو اجازت دیتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے۔ ایسا مشکل وقت جب ہو، جب سامنے موت نظر آ رہی ہو، کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو کوئی چھوڑ کر جائے، لیکن اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ محبت کیسی فرما رہے ہیں؟ ایسا بلند اخلاق کردار کسی کا ہوگا آپ کے پاس؟ فرمایا ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تم اگر جانا چاہو تو میں نے چراغ بجھا دیے ہیں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ کیسے حسین کی محفل سے اٹھ کر جائیں۔ اجازت ہے، جو جانا چاہے چلا جائے۔ چراغ جب دوبارہ چلائے گئے تو دیکھا ایک بھی فرد اٹھ کر نہیں گیا۔ کہا کہ حضور ہم سب آپ کی خاطر جان قربان کریں۔ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ میرا آقا کریم علیہ السلام فرماتے ایک دور آئے گا، فتنے ایسے گریں گے جیسے ایک لڑی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے دانے تیزی سے نیچے گرتے ہیں۔ ایسا ہی حال ہوا پڑا، ایسی ایسی عجیب باتیں کہی جا رہی ہیں جن کا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ نہیں، حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کچھ کہا جاتا ہے جو امام کی شان ہی نہیں ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز اگر چاہیں تو اپنے لوٹے میں پورا چشمہ بند کر سکتے ہیں۔ بہت سے اولیاء کرام کی کرامات تواتر سے ہم تک پہنچی۔ چاہا تو پانی کے چشموں کو جاری کر دیا، پیاسوں کو سیراب کر دیا۔ کیا جنتی جوانوں کے سردار میں یہ طاقت نہیں کہ چاہیں تو فرات کا رخ موڑ دیں؟ میرا یقین ہے اور علماء نے یہ بات قسمیہ طور پر کہی ہے کہ امام عالی مقام امام حسین اگر چاہتے تو جنت کی نہر بھی وہاں پر پہنچ سکتے تھے۔ یہ حسین کے ساتھ نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ وہ پانی کے لیے ہاتھ پھیلاتے رہے، مانگتے رہے، خدا اس کے لیے دے دو، چلو ایک گھونٹ دے دو، چلو میرے بچے کو ہی پلا دو۔ نہ حسین ایسا نہیں تھا۔ امام علی مقام امام حسین جب مکہ معظمہ کی طرف سفر کر رہے تھے، راستے میں جگہ پڑاؤ کیا، ایک تابعی آپ کے پاس آ گئے، عرض کرنے لگے حضور یہ میرا کنواں سوکھ گیا ہے، پانی ختم ہو گیا، آپ دعا فرمائیں گرم ہو جائے پانی آئے۔ آپ جانتے ہیں عرب شریف میں پانی کی بڑی قلت ہے، اللہ کے آپ کو بار بار مکہ معظمہ مدینہ طیبہ دے جائے۔ تو آپ جب سفر کریں گے موٹر وے پر تو چند ایک ہے جو سروس ایریاز ہیں، ان کے علاوہ آپ کو کہیں بھی پانی جو ہے وہ وافر مقدار میں نہیں ملے گا، پانی تو بہت قلت ہے، بڑا مہنگا پانی۔ تو وہ ان کا کنواں تھا، دور دور کہیں پانی نہیں تھا، کہنے کو دور ملا، تو پانی سوکھ گیا، بڑا پریشان ہو۔ آپ کنویں پر تشریف لے گئے، اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا، کنواں فوراً لب تک بھر گیا۔ وہ تو چاہیں تو تھوک سے کنواں جاری کر دیں۔ وہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، حضور کے نواسے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے صحابی کو جس نے تعریف کی تھی، حضور کے کندھوں پر سوار ہے، تو تعریف کرتے ہوئے کہا تھا حسین واہ کیا تیری سواری ہے، حضور کے کندھوں پر سوار ہے، تو حضور نے فرمایا تھا سواری اچھی، سوار میں تو شان والا ہے۔ تو کیا وہ پانی کو ترستے رہے؟ نہیں ایسا نہیں تھا۔ ادیب رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے بڑے پیارے شاعر تھے، بڑی خوب بات ہے۔ ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، یہ کہوں کہ حسین آپ کو ترستے رہے، پانی کو ترستے رہے۔ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے حسین کو
صلی علی شفیعنا صلی امام پاک کے لیے ایسے ورڈ، ایسے الفاظ، ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے جو ان کے شاید نشان ہیں. اور وہ پاک بیویوں کے لیے ایسا کہنا کہ فلاں نے ہاتھ بڑھایا، فلاں نے چادر کو نوچا، ارے خاندان عطرت کی وہ شہزادیاں ہیں. خدا کی قسم اگر اس طرح ہوتا تو آسمان نیچے گر پڑتا. حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں میں سے کسی کا حجاب نہیں اترا، کسی کی ایسی بےعدبی نہیں ہوئی. ظالموں نے بڑا ظلم کیا، ظلم کی انتہا گئی. والا حسین کو شہید کیا، اپنے شہزادوں کو شہید کیا، بالکل شہادتیں ہوئی، لیکن جو ہے وہی بیان کرنا چاہیے. میری اکثر کوشش ہوتی ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کے کردار کو بیان کیا جائے، آپ کے اعمال کو بیان کیا جائے. امام علی مقام امام حسین شہید ہو گئے اور میسج یہ دے گئے، لوگوں دیکھ لو میرے قرآن سے محبت، جلے ہوئے خیموں سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، کٹے ہوئے سر سے بھی سورہ یاسین کی تلاوت کی آواز آتی ہے. آج ہم حسینی تو قرآن سے کتنا پیار ہے. کبھی سوچیں ہمیں قرآن صحیح پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سا کی جگہ سین پڑھ دیتے ہیں، سین کی جگہ سواد پڑھ دیتے ہیں، ہا کی جگہ ہا پڑھ دیتے ہیں، لال کی جگہ زا پڑھ دیتے ہیں، زوئیں پڑھ دیتے ہیں، تا کی جگہ توئیں پڑھ دیتے ہیں. ان حرفوں کا ڈیفرنس ہمیں پتہ نہیں ہے. کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے ہم قرآن مجید کو صحیح پڑھ سکیں. رب قاری بالقرآن والقرآن یلعن. حضور فرماتے بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن ایسے پڑھتے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتے ہیں. قرآن صحیح پڑھنا ہم پہ لازم ہے. قرآن کریم کا فہم حاصل کرنا، جو فرائض علوم ہیں قرآن کے کم از کم وہ جاننا ہم پہ ضروری ہے. اور یہ حسینی کردار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کی محبت نصیب فرمائے. بس اب اختتام میں ایک اہم بات عرض کر دوں. حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، رمضان کریم کے بعد سب سے زیادہ جس روزے کی حضور قدر فرماتے تھے، جس روزے کے لیے کوشش کرتے تھے، وہ 10 محرم کا روزہ تھا، یوم عاشور کا روزہ. سرکار کریم علیہ السلام رمضان کریم کے علاوہ جن روزوں کو رکھتے تھے ان میں زیادہ اہمیت 10 محرم شریف کے روزے کی تھی. آپ مکہ معظمہ میں بھی رکھتے تھے. جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو دیکھا یہودی رکھتے. فرمایا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس لیے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر غلبہ عطا فرمایا. تو حضور نے فرمایا پھر یہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ محبت کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، تو حضرت موسیٰ تو ان کی نسبت ہمارے زیادہ قریب ہیں، وہ ہمارے زیادہ ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو سرکار کریم علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا. تو کچھ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ انہوں نے بھی رکھا، ہم نے بھی رکھ لیا، تو فرق کیا رہ گیا؟ حضور نے فرمایا اچھا اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم ان کی مخالفت کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھیں. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ پھر اگلے سال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ظاہری حیات طیبہ کا اختتام ہو چکا تھا، لیکن حضور نے فرما دیا. اب کیا مطلب ہے؟ 10 کا روزہ تو ضرور رکھو، اگر توفیق ہو، فرض نہیں ہے، ضرور رکھیں اگر توفیق ہو. اور 10 کے ساتھ یا 9 کا ملا لیں یا 11 کا ملا لیں، یہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، نیت کریں. بہت ساری چیزوں سے روزہ رکھ کر بندہ بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسنین کریمین کی محبت نصیب فرمائے. حسین پاک کی سیرت پر اور ان کے کردار پر ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کو نیک متقی پرہیزگار بنائے. ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد کھانا ہوگا، کھانے کے بعد عشاء کی نماز ہوگی. عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر تشریف لے جائیں.